أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز ناظرین و سامعین کرام، MWA اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم جس اہم ٹاپک اور موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں. سب سے پہلی چیز، کتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نمبر 1، سونا اور چاندی اور نقد یعنی کیش وغیرہ پر. نمبر 2، مویشی، اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ. نمبر 3، ہر قسم کے تجارتی اموال پر. اور نمبر 4، زمین سے حاصل شدہ اشیاء مثلا پھل، سبزیاں، معدنیات اور دفینے وغیرہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب آئیے سننے کی کوشش کریں کہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ گولڈ اور سلور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے مساوی یا برابر کیش ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. یہاں ایک مختلف مسئلہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ کیا عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے؟ علماء کے راجح قول کے مطابق عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا، اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نے کہا نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے اس کے بعد اپنے دونوں کنگنوں کو حوالے کر دیا آپ کے، اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت میں ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سونے کے جو کوائنس ہوتے ہیں اور اسی طرح بسکٹس ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جب وہ شریعت کی مقرر کردہ لمٹ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے، پورا ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے یا چاندی کے سپونز ہوں، پلیٹس ہوں، گلاسز ہوں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائیں اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا، کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ پیور گولڈ اور پیور سلور کے اوپر واجب ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کچھ کنکر لگے ہوئے ہوں یا کوئی اور چیز اس کے زینت کے لیے لگی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت خالص سونے کے کو حساب میں لگایا جائے گا اور اسی کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈائمنڈس ہوں اور سونے سے بھی قیمتی چیزیں ہوں جیسے موتی، ہیرا، یاقوت، زمرد، الماس، مرجان، عقیق اور عمدہ قسم کے پتھر ہوں، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کے فرضیت کے متعلق کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، موجود کتاب و سنت میں نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں چونکہ قیمتی اور کاسٹلی ہیں پر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ ان چیزوں کی تجارت کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس سے جو منافع ہوگا اور اس کا جو بینیفٹ ہوگا اس کا حساب لگا کر اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے گلے میں چین استعمال کرتا ہے سونے کی، یا اپنے ہاتھوں یا انگلیوں میں کچھ پہنتا ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں بے شک
اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے لیے جائز، مسلم مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے کو استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سونا جو ہے یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو چونکہ وہ چیز استعمال کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال پورا ہو جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس قلم ہے یا کوئی اور استعمال کی چیز ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب آئیے کہ سونے اور چاندی کا جو ہے نصاب کیا ہے، اس کا لیمٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سونے کا یعنی گولڈ کا، اگر پیور گولڈ ہو اس کا نصاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 20 دینار بتلایا ہے۔ اور اسی طرح سلور ہے، چاندی ہے، اس کا نصاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتلایا ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں سونے کو یعنی گولڈ کو 1 دینار کا حساب لگائیں، اس کا تخمینہ کریں تو 4.25 گرام 1 دینار ہوتا ہے، اور اگر اس کو یعنی 4.25 کو ہم لوگ ملٹیپلائی کریں یعنی ضرب دیں 20 سے تو ہو جائے گا 85 گرام سونا۔ تو معلوم ہوا کہ 85 یعنی 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کوائنس کی شکل میں ہو یا بسکٹ کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کو اس میں سے 2.5% نکال کر جو ہے اس کے حقداروں کو، اس کے مستحقین کو دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 83 گرام ہے، 84 گرام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تطوعاً کسی کو اس میں سے یعنی صدقہ و خیرات کرے، لیکن یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سلور کسی کے پاس ہے، چاندی کسی کے پاس ہے تو 200 درہم کا اگر ہم لوگ حساب لگائیں تو 1 درہم 2.975 گرام کا ہوتا ہے، اور اس طرح 2.975 کو اگر ہم لوگ ملٹیپلائی کریں یعنی ضرب دیں 200 سے تو ہو جائے گا 595 گرام۔ تو اس کا مطلب 595 گرام اگر کسی کے پاس سلور ہے، چاندی ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سے وہ 2.5 یعنی جو پرسنٹیج اس سے زکوٰۃ نکال کر وہ اللہ رب العالمین کے نے جو مستحقین کی لسٹ جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے ان کو وہ دے دے۔ تو اگر آج ہم لوگ ٹوڈیز پریزنٹ اگر ریٹ دیکھیں، آج کا جو ہے آج کی قیمت دیکھیں تو سب سے پہلے کیسے ہم لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کو ادا کریں، تو صحیح قول کے مطابق جن سے ہی زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ جس میں دی جا رہی ہے وہی زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ مثلا سونے کی زکوٰۃ سونا ہی دی جائے گی، یہ صحیح قول ہے، اور اس طرح چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ہی دی جائے گی، یہی صحیح قول ہے۔ لیکن علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے کے بدلے میں روپیہ اس کے بدلے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، چاندی کے بدلے اگر وہ قیمت یعنی پیسہ کیش نقد وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آج ہم لوگ اگر کوئی آدمی قیمت دینا چاہتا ہے، کیش دینا چاہتا ہے تو وہ پریزنٹ اس دن کی قیمت کا حساب لگائے۔ مثلا اگر ہم لوگ سونا دیکھیں تو آج کی قیمت جو سونے کی ہے، آج کی قیمت وہ ہے 1 گرام کو 4300 روپیہ گرام ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی آئندہ آنے والے دنوں میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسی دن کی قیمت کا حساب لگا کر وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں مستحقین کو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی اپنے سونے کی جو جتنا حساب ہوگا، جتنی زکوٰۃ نکلے گی اس کا 2.5% نکال کر یا تو وہ سونا دے سکتا ہے یا اس کی قیمت اس دن کے قیمت کے حساب سے، ریٹ کے حساب سے وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ سلور کو دیکھیں تو آج کی قیمت چل رہی ہے 43 روپیز گرام، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 26,000 یعنی 26,000 روپے بن رہی ہے، یعنی ایک چاندی کے جو ہے نصاب کی قیمت
اگر کسی آدمی کو جو ہے یعنی چاندی اس کے پاس ہو، اگر وہ پیسہ دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں سے جو ہے 2.5% اس سے نکال کر وہ دے دے۔ اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی سیلنگ اور پرچیسنگ کا مسئلہ ہے۔ جب آپ خریدنے کے لیے جائیں گے، پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے، تو جو قیمت اس دن کی ہوگی اسی قیمت سے آپ کو لینا پڑے گا۔ لیکن جب آپ جو ہے سیل کرنے کے لیے جائیں گے، بیچنے کے لیے جائیں گے، تو وہ اس سے گھٹا کر لیتا ہے یا اس سے کچھ کم کر کے لیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 50 یا 100 روپیہ اس سے کم کریں، تو اسی لحاظ سے آپ کم کر کے اپنے مال کا حساب لگائیں اور پھر اپنی زکوٰۃ کو آپ اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو جو اس کا حقدار ہوگا، جو اس کا مالک ہوگا وہ ادا کرے گا، جو اس کا مالک ہوگا وہ ادا کرے گا۔ مثلا زیورات کی مالک اگر عورت ہے تو عورت اصل میں اس کی مالکہ ہے، وہ حقدار ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں اس کا شوہر یا اس کا بھائی یا اس کا باپ ادا کرتا ہے تو گویا وہ اس کے اوپر احسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اصل میں اس کے حقدار، جس کی ملکیت ہے، جو اس کا مالک ہے، وہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ جیسے بھائی بھی ادا کر سکتا ہے، باپ بھی ادا کر سکتا ہے، شوہر بھی ادا کر سکتا ہے، اگر اس کے بچے بڑے ہیں تو بیٹے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے طرف سے ایک احسان ہے، نیکی ہے۔ جیسا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے زیورات کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ باپ بھی جو ہے عورتوں کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، شوہر بھی نکال سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے اس کا حق ہے جس کے پاس وہ زیورات ہوں، سونے کے زیورات ہوں، اس کا حق ہے، جس کی ملکیت ہو اس کا حق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بہت سارے عورتیں ہیں تو ان کے الگ الگ زیورات کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کے الگ الگ زیورات وہ نصاب تک پہنچتے ہیں، لمٹ تک پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو وہ ان کی زکوٰۃ کو ادا کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرنے جا رہا ہے وہ مال حرام ذرائع سے کمایا نہ گیا ہو، حلال سورسز سے کمایا گیا ہو، کیونکہ کسی بھی حرام اور ناجائز ذریعہ مثلا جھوٹ، خیانت، دھوکہ، سود خوری، غصب و رشوت سے کمایا ہوا مال در حقیقت اس کا مال نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق ہے جس کو اس نے ہڑپ کر لیا، جس کو اس نے لے لیا۔